آن لائن علم التعبیر کورس کلاس نمبر 9۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی شخص معبر بننا چاہتا ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کرنے والا بننا چاہتا ہے، تو اسے وہ کون کون سی چیزیں درکار ہیں، کون کون سی چیزیں اس سے چاہیے، کون سے اصول، ضابطے، قاعدے، کلیے اور لائنز ایسی ہیں کہ جن کو وہ اختیار کر کے ایک کامل اور ماہر معبر بن سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہم بنیادی چند ایک اصول بیان کریں گے اور پھر آہستہ آہستہ اگلے مراحل کی طرف بڑھیں گے۔ معبر بننے کے لیے سب سے جو بنیادی اصول ہے وہ ہے نیت کی اصلاح، یعنی اس معبر کا تعبیر کا فن سیکھنے کا مقصد فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کے بندوں کی درست رہنمائی ہو۔ یہ بہت ہی قابل غور چیز ہے کہ آپ نے جب اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ العزیز معبر بنوں گا، تو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کروں گا۔ اور نمبر 2، اس میں خالصیت کا یہ عنصر بھی پایا جانا چاہیے کہ میں اللہ کے بندوں کو جو پروردگار عالم کی طرف سے خواب میں غیبی اشارہ موجود ہوتا ہے، اس کے اظہار کے لیے درست رہنمائی مہیا کروں گا۔ چونکہ آپ احباب جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی اور پوشیدہ اور مخفی جو باتیں ہیں ان تک رسائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب خوابوں کے ذریعے سے ہی انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو اب لوگوں کو خواب تو آتے ہیں، لیکن ان خوابوں کا صحیح مطلب کیا ہے، ان میں چھپا ہوا اشارہ کیا ہے، وہ جو معبر ہوتا ہے اس نے اس کی تعبیر دے کر، اس کی تعویل پیش کر کے اور اس کے سیاق و سباق کو جوڑ کر جو نتیجہ بیان کرنا ہوتا ہے، اسی سے اگلے بندے نے رہنمائی لینی ہوتی ہے۔ اب اگر معبر صحیح اور درست ڈائریکشن دے گا، رہنمائی دے گا، تو اس بندے کا بھلا ہو جائے گا۔ اور اگر معبر نے کسی بھی وجہ سے، چاہے لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے یا کامل توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس میں اپنے آپ کو منہمک نہ کیا اور وہ صحیح تعبیر نہ دے سکا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اگلے بندے کا نقصان۔ ممکن ہے کہ خواب میں اشارہ ہو بشارت کا اور آپ اپنی کامل توجہ نہ دے کر اس کے خواب کو الٹ اس کی تعبیر بیان کر دیں، تو اس سے اگلے بندے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک معبر کے لیے سب سے اول چیز کیا ہے کہ اس کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کی درست رہنمائی بھی اس کے پیش نظر ہو۔ اسی طرح شہرت کا یا روحانی طاقت کا یا فائدہ حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ معبر بنیں گے اور لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کریں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اور اس میں اتنی زیادہ پھر انسان کی شہرت ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ اس شہرت کے نتیجے میں پھر انسان کو اتنے مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کامل درجے کا معبر بن جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ خواب لوگوں کو کتنے آتے ہیں، آئے روز خواب آتے ہیں، ہر روز یوں سمجھیے کہ خواب آ رہے ہیں۔ تو اوسطاً اگر آپ لگا لیں، مثال کے طور پر ایک ماہ ہے، ایک مہینہ ہے، اگر آپ اس میں اوسطاً لگا لیں کہ کسی بندے کو 10 خواب آتے ہیں، تو اب اگر 10 خواب وہ آپ سے پوچھتا ہے مہینے کے اندر، تو ایک بندہ تو نہیں پوچھے گا، سینکڑوں ہزاروں لوگ پوچھیں گے آپ سے خواب کی تعبیر۔ تو اس سے پھر انسان کی شہرت بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بھی بننا شروع ہو جاتا ہے کہ یار اس کے پاس نہ جانے کون سا علم ہے، یہ کون سی طاقت رکھتا ہے، روحانی طاقت کا یہ حامل ہے۔ تو لوگوں کے ہاں روب، دبدبہ، تمتراک یہ بھی آپ کے حوالے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے گا وہ آپ کو ہدیہ بھی پیش کرے گا، تو اس سے انسان کو مالی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کا مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو،
روحانی طاقت کا اظہار مقصود نہ ہو، اور اسی طرح مالی اور دنیاوی فوائد کے حصول کا اس کے ہاں کوئی مطمع نظر نہ ہو۔ ہاں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک کام کی وجہ سے آپ کو شہرت عطا فرماتے ہیں، روحانی طاقت عطا فرماتے ہیں، یا آپ کو مالی فوائد عطا فرماتے ہیں، تو سو بسم اللہ فبیہا۔ لیکن اگر آپ اس کو نیت اس کی شامل اور داخل کر کے اپنے ذہن میں کام کریں گے تو پھر یہ غلط ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، آپ نے اس علم کے جو 3 مصادر ہیں ان سے واقفیت حاصل کرنی ہے۔ اب یہاں پر گویا ہم فنی لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ ما قبل میں جو ہم نے گفتگو کی وہ آپ یوں سمجھیے کہ تقوی کے لحاظ سے، وہ یوں سمجھیے کہ ایک اصلاح کے پہلو سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی۔ اب یہاں سے ایک فنی گفتگو ہو رہی ہے، اور یہاں سے ایک جو اس فن سے متعلق اور ریلیٹ چیزیں ہیں اہم ترین، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ اہم ترین یہاں سے چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ علم کے 3 مصادر، ان سے واقفیت حاصل کرنا ایک معبر کے لیے از حد ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآن و سنت۔ کیا کہا؟ قرآن و سنت، یعنی خواب کی جو تعبیر بیان کرنے والا ہے نا، اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے۔ اور قرآن و سنت کا نمبر 1 جو اوورآل علم ہے، حلال حرام جائز ناجائز کے حوالے سے، اللہ کے منشا کے حوالے سے، وہ تو ہے ہی۔ اس میں بھی جو ایک کلیدی کردار ادا کرنے والی شے ہے جس پر فوکس ہونا چاہیے، وہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو خواب کی علامات بیان کی گئی ہیں ان کی اصل کیا ہے، ان کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں بھی اللہ پاک کی ذات نے خواب بیان کیے ہیں، اور پھر ان کی تعبیرات بھی بیان کی ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ اب اس میں جو 11 ستارے تھے، تو ستاروں سے مراد کیا تھا؟ ستارے تھے یا بھائی تھے؟ بھائی تھے نا؟ تو آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ اور چاند سے مراد کیا تھا؟ چاند کے والدہ مراد تھیں۔ تو آپ کو کتاب اللہ کے اس اشارے کی جو اصل ہے اور اس کی جو وضاحت ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سورج تھا، تو سورج کا مطلب کیا تھا؟ کیا سورج ہی تھا؟ نہیں، اس کا مطلب تھا کہ اس سے مراد ان کے باپ ہیں، والد گرامی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک میں جو خوابوں میں علامات آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں، اشیاء آتی ہیں، تو ان کے معانی، مطالب، مفاہیم کیا ہیں، اس کی جڑ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیں تو 7 موٹی فربا گائے دیکھی تھی، اور اسی طرح 7 پتلی دبلی گائے دیکھی تھی۔ تو یہ خواب کی علامات ہیں، اور پھر ان علامات کے تناظر میں آگے ان کے معانی، مفاہیم اور مطالب ہیں۔ اسی طرح دیکھا کہ سر کے اوپر ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہے، اور اس میں سے پرندے کھانا کھا رہے ہیں۔ ظاہراً دیکھا جائے تو بڑا اچھا خواب ہے۔ وہ جو قیدی تھا، سورہ یوسف میں اس کا ذکر آتا ہے، اس نے کہا تھا جی میں نے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، اور اس میں سے پرندے کھانا کھا رہے ہیں، روٹیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو اب دیکھا جائے ظاہری اعتبار سے تو یہ بالکل بڑا اچھا خواب ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کیا دی کہ تو پھانسی کے پھندے پر جھول جائے گا، یعنی تیری موت واقع ہوگی۔ تو اس میں اشارہ کیا تھا؟ یہ علامت ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ ظاہری اعتبار سے اس کا معنی اور مقصود ہے، جس طرح کوئی مردہ ہو تو اس مردے کو اگر ویرانے میں ڈال دیا جائے تو پرندے اس مردے کو نوچتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس خواب کے اندر یہ جو روٹیاں کھا رہے تھے نا پرندے ٹوکرے میں سے، وہ دراصل روٹیاں نہیں کھا رہے تھے، وہ اس بندے کی لاش کو کھا رہے تھے۔ تو اس بات کا علم ہمارے پاس کتاب اللہ کے مطالعہ سے ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح اگر احادیث طیبات میں آپ آ جائیں تو احادیث طیبہ میں دودھ کا پینا یا دودھ کے پیالے کا وصول کرنا یا دودھ کے پیالے کا کسی کو دینا، یہ علم کی علامت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں قمیض کا پہننا
قمیض کا لینا یہ خلافت سے بھی تعبیر ہے، اور اسی طور پر یعنی خلافت سے مراد سرداری، نیابت اور کسی بڑے عہدے پر متمکن ہونا، اس بات کی بھی یہ علامت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دین کی بھی علامت ہے۔ قمیض کا پہننا یہ کیا ہے؟ دین کی علامت۔ تو ہمیں اس بات کا کتاب و سنت کا جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہمیں اس علم کے تناظر میں ان چیزوں کا معلوم ہوگا، پتہ ہوگا کہ خواب میں اگر فلاں علامت آئے، فلاں شے آئے تو اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو اس بات کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے کہ جو اس علم کے 3 مصادر ہیں ان سے واقفیت بھی حاصل ہونی چاہیے ایک معبر بننے والے کو۔ نمبر 2، سلف صالحین کے اقوال، سلف صالحین کے اقوال، ان سے بھی شناسائی ہونی چاہیے ایک معبر کو۔ یعنی انہوں نے مختلف مواقع پر جو لوگوں کو خوابوں کی تعبیر دی ہے تو ان کے پاس کون کون سی علامات، کون کون سی چیزیں تھیں جن علامات کے تناظر میں، جن اصول و ضوابط کے تناظر میں انہوں نے لوگوں کو خواب کی تعبیر بتلائی۔ تو سلف صالحین کے اقوال سے بھی باخبر ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے میں 2 نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اگر آپ سچ میں ایک ماہر اور کامل معبر بننا چاہتے ہیں تو کن 2 شخصیات کو آپ سٹڈی کریں، پڑھیں۔ شخصیات تو بہت زیادہ ہیں، اس سے اگر میں زیادہ شخصیات کا نام لوں تو پھر بسا اوقات بندہ شش و پانی کا شکار ہو جاتا ہے، یا زیادہ کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے کہ اب میں کس کس کو پڑھوں اور کیا کیا پڑھوں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میں خلاصے کے طور پر سلف صالحین میں سے 2 شخصیات کا آپ کے سامنے نام ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر آپ ان کی خوابوں کے حوالے سے جو کتابیں ہیں اور تعبیرات پر جو ان کا علم اس وقت مدون ہے اور ترتیب دیا گیا ہے، مرتب ہے، اسے پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت درجے کی جو تعبیر سے شناسائی ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ ان میں سے نمبر 1 شخصیت ہیں حضرت علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی ذات بابرکت، علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی ذات بابرکت، اور دوسرے ہیں سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ۔ یہ 2 شخصیات ہیں، ان 2 شخصیات سے آپ متمسک ہو جائیں، منسلک ہو جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ احباب کو علم التعبیر میں مہارت حاصل ہو جائے گی۔ ان 2 شخصیات کا میں آپ کے سامنے احوال بھی تھوڑا سا مختصراً ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ان شخصیات کو جب ہم پڑھیں تو ایک ہمارے سامنے نقشہ ان شخصیات کا ہونا چاہیے۔ لیکن اس احوالی جو گفتگو ہے اس سے پہلے میں آپ کے سامنے جو علم کا تیسرا مصدر ہے وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم ان کے احوال پر بھی تھوڑی گفتگو کر لیں گے۔ تیسرا جو علم کا مصدر ہے وہ ہے علم النفس اور مشاہدہ، علم النفس اور مشاہدہ، یعنی جدید نفسیات کے اصولوں سے بھی ہم انسان کے باطن کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان اصولوں سے واقفیت حاصل کرنا ایک معبر کے لیے ضروری اور لازمی چیز ہے۔ علم النفسیات کا بھی ایک معبر کو ماہر ہونا چاہیے، چونکہ انسان کا جو نفس ہے تو اس نفس کے بھی کئی سارے عوامل اس میں کار فرما ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں اس سے شناسائی حاصل ہو جائے گی انسان کے اندر سے، چونکہ نفسیات کا تعلق بھی انسان کے باطن کے ساتھ ہے اور خواب کا تعلق بھی انسان کے باطن کے ساتھ ہے، تو اس لیے باطن سے واقفیت ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں علوم میں باطنیت کے اعتبار سے مطابقت پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں علم التعبیر کے ساتھ ساتھ علم النفسیات کو بھی جاننا چاہیے اور اسے بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارا ایک پراپر علم النفسیات کورس ہے جو کئی کلاسز پر مشتمل ہے، آدھے آدھے گھنٹے کی ایک کلاس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ احباب اس علم کو سٹڈی کریں، پڑھیں، سنیں اور کلاسز لیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو علم النفسیات میں بھی مہارت حاصل ہو جائے گی۔
تو یہ تین علوم ہیں جو بطور مصدر کے آپ احباب نے ان سے واقفیت حاصل کرنی ہے۔ نمبر 1 کتاب و سنت، نمبر 2 سلف صالحین کے اقوال، اور نمبر 3 علم النفس اور علم المشاہدہ۔ اب ہم یہ جو دو شخصیات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، حضرت علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ، اور اسی طرح دوسری شخصیت امام جعفر صادق، ان کے مختصر مگر جامع احوال کا آپ کے سامنے تھوڑا خاکہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ ان شخصیات سے واقفیت بھی آپ کو ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ، ان کا نام ہے محمد، نام کیا ہے؟ محمد، لیکن مشہور ہیں ابن سیرین کے نام سے، اور ان کی کنیت ابو بکر ہے، اور ان کے جو والد گرامی ہیں وہ ان کا نام سیرین ہے، جیسا کہ نام کے ساتھ ہی ظاہر ہے، محمد بن سیرین، اور یہ ایک رومی غلام تھے، یعنی ان کے والد گرامی۔ انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیا تھا۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ یہ 31 ہجری میں بصرہ کا جو شہر ہے، جو کہ عراق کا جو علاقہ ہے، ملک ہے عراق، اس کا ایک شہر ہے بصرہ، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ تقریباً 652 عیسوی بنتی ہے اس یعنی عرصے میں، اور ان سالوں میں وہ پیدا ہوئے 31 ہجری میں، اور ان کی جو وفات ہے، ڈیتھ ہے، وہ 110 ہجری میں 89 سال کی عمر میں بصرہ کے اندر ہی ہوئی تھی۔ باقی جو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، یعنی محمد بن سیرین، یہ تابعی تھے، یعنی ان کا اگر آپ علمی مقام و مرتبہ دیکھنا چاہیں تو یہ تابعیت کے منصب پر فائز ہیں، یعنی انہوں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کا زمانہ پایا، لیکن یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں موجود نہیں تھے، یعنی ان کا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ پیدا ہی 31 ہجری میں ہوئے ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال تو 10 ہجری میں ہو گیا تھا، تو ان کا زمانہ یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 20 سال بعد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے یہ پیدا ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام کی زیارت بھی کی اور صحابہ کرام کا زمانہ بھی انہوں نے پایا۔ حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، ان سمیت کئی جو جلیل القدر صحابہ ہیں اور عالی مرتبت صحابہ ہیں، ان سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا، حضرت علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے۔ اسی طرح محمد بن سیرین رحمہ اللہ، یہ امام حسن بصری اور امام اکرمہ اور اسی طرح امام قتادہ رحمہم اللہ، یہ جو مشہور تابعین ہیں، یہ ان کے ہم عصر بھی ہیں اور بعضوں کے یہ استاد بھی مانے جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی علمی حوالے سے جو ہے ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طور پر ان کی اگر کچھ خصوصیات کا میں آپ احباب کے سامنے ذکر کروں کہ ان کے اندر کون سے خصوصی اوصاف پائے جاتے تھے، تو ان میں سے ان کے اندر نمایاں جو خصوصیت تھی وہ یہی تعبیر الرؤیا، یعنی خوابوں کی تعبیر۔ اس میں تو یوں سمجھیے کہ یہ جس کو کہتے ہیں پاوا اور بابا، یہ بابا اور پاوا سمجھے جاتے ہیں علم التعبیر میں۔ علم التعبیر کے یہ امام ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ علم التعبیر کہہ لیں یا محمد بن سیرین کہہ لیں، محمد بن سیرین کہہ لیں یا علم التعبیر کہہ لیں، یہ ایک ہی شے ہے۔ تو یہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں علم التعبیر کے حوالے سے۔ ان کو خوابوں کی تعبیر میں بڑی گہری مہارت حاصل تھی۔ اللہ پاک کی ذات نے خصوصی اس فن کی جو شناسائی ہے کامل درجے کے انہیں عطا فرمائی تھی۔ یہ اس فن کے امام مانے جاتے ہیں، اور ان سے منسوب جو کتاب ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے، اس میں دنیا کی مشہور ترین جو ہے تعبیر کے حوالے سے جو کتاب سمجھی جاتی ہے وہ انہی کی علم التعبیر کتاب ہے، جسے تعبیر الرؤیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی معبر ان کی تعبیر الرؤیا پڑھے بغیر معبر نہیں بن سکتا۔ یہ اصول یاد رکھیے گا۔ اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں کامل اور ماہر معبر، تو آپ ان کی تعبیر الرؤیا کا ضرور مطالعہ کیجیے۔
اور مطالعہ بھی ڈیپلی اور تسلسل کے ساتھ مسلسل پے در پہ، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ علم اور یہ فن آپ میں اترتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ فقط تعبیر الرؤیا یا علم التعبیر کے ہی ماہر نہیں تھے، بلکہ اللہ پاک کی ذات نے انہیں فقہ و حدیث کا بھی علم عطا فرمایا تھا، اور یہ حدیث میں، فقہ میں، اسی طرح اور جو ٹاپکس ہیں علمی اعتبار سے ان میں مہارت رکھتے تھے۔ اسی طرح بڑے بڑے کبار محدثین اور فقہا وہ ان کی روایت جو کرتے تھے، نقل کرتے تھے، اس کو بڑا معتبر سمجھا کرتے تھے۔ یہ علم الحدیث میں بھی بڑی معتبر شخصیت مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح تقوی اور دیانت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حلال و حرام کے معاملے میں بہت محتاط تھے، کبھی مشکوک مال قبول نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک بار انہیں کسی نے گھی کا ہدیہ دیا، گھی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا یہ کوئی شبے والی شے ہے تو انہوں نے فوراً سے اسے واپس کر دیا۔ اس قدر جو ہے وہ احتیاط کیا کرتے تھے حلال اور حرام کے معاملے میں۔ اسی طرح حضرت علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ یہ خوش مزاج اور حاضر جواب بھی بہت زیادہ تھے۔ ان کے اندر حاضر دماغی اور اسی طور پر کسی بھی بات کا ٹو دی پوائنٹ جواب دینا، فی الفور جواب دینا اور برجستہ جواب دینا اور کمال درجے کا جواب دینا کہ ہر بندہ حیران شستر ہو جائے، اور پھر اس میں علم، دانائی، فہم، فراست اور بسا اوقات پھر اس میں لطافت، یہ ساری کی ساری چیزیں پائی جاتی تھیں۔ یہ ان کے خصوصی اللہ پاک کی ذات نے ان کو اوصاف عطا فرمائے تھے۔ اسی طرح ان کو اللہ پاک کی ذات نے خوابوں اور کشف کے حوالے سے بھی ایک مرتبہ عطا فرما رکھا تھا۔ کئی انہوں نے خود بھی سچے خواب دیکھے، اور پھر دوسرے جو لوگ تھے ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ گویا کہ فقط تعبیر والے ہی نہیں تھے، حامل تعبیر ہی نہیں تھے، بلکہ حامل خواب بھی تھے، اور خواب بھی رؤیا صالحہ، سچے، مبنی بر حقیقت، بالکل پرفیکٹ نشانے والے خواب وہ دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ایسی کسی خاص فن میں مہارتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی ذات بابرکت ایسی ذات تھیں کہ ان کا اثر یہ فقط ان کے زمانے ہی میں نہیں بلکہ بعد والے زمانوں میں بھی عوام الناس پر ہی نہیں بلکہ علماء پر اور جو علمی اعتبار سے قد کاٹ والے لوگ ہیں ان پر بھی اس کا گہرا اثر پڑا، اور بعد کے تمام معبرین ان کی آراء کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے محتاج رہے، اور میں کہتا ہوں کہ تا صبح قیامت رہیں گے۔ جیسے علم الحدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک پرسنالٹی ہیں، فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، اور اسی طرح علم التعبیر میں اگر کسی کو اس طرح کی شخصیت ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے تو وہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ اسی طرح یہ ایسی شخصیت ہیں، یعنی اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں کہ امام ابن قتیبہ، امام قرطبی، امام نووی اور علامہ سیوطی رحمہم اللہ، ان جیسے بڑے بڑے ائمہ نے ان کے اقوال تعبیرات کے حوالے سے اپنی کتب میں نقل کیے ہیں، اور ان کو علم التعبیر میں ایک سند کی حیثیت حاصل ہے اور ایک امام کی حیثیت حاصل ہے، کنہیں حضرت علامہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی ذات بابرکت کو۔ اللہ تعالیٰ ان کا علم اور فن ہمارے قلب و باطن میں اتار دے۔ دوسری جو شخصیت علم و تعبیر میں مہارت کے حوالے سے ہیں اور جنہیں پڑھنا چاہیے ایک معبر بننے کے لیے، وہ ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ذات بابرکت۔ یہ ان کا نام جعفر ہے اور والد گرامی محمد ہیں، اور پھر دادا علی ہیں، اور ان کے پردادا سبحان اللہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین ابن علی ہیں، اور پھر آگے علی ابن ابی طالب۔ تو نسب نامہ ان کا ہے، کتنا خوبصورت نسب نامہ ہے، جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ اللہ اکبر کبیرہ، خوبصورت، رضی اللہ تعالی عنہم وعلیہم السلام۔ اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اردو میں ابو عبداللہ۔ اور اسی طرح یہ صادق کے نام سے اور لقب سے معروف ہیں،
جعفر صادق سچ بولنے والے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہیں۔ یہ مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے تھے 83 ہجری میں، 702 بنتی ہے، اور ان کی وفات 148 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہی ہوئی 765 میں، اور ان کا مزار اقدس قبر مبارک وہ مدینہ المنورہ میں جنت البقیع میں موجود ہے۔ باقی ان کا اگر علمی مقام و مرتبہ اس حوالے سے بات کی جائے تو سبحان اللہ، اپنے جو جد اجداد ہیں ان کی علمی میراث کے یہ مالک تھے اور حامل تھے۔ علم حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں، طب میں، فلکیات میں، اور کئی سارے ریاضی، اور یوں سمجھیے کہ آج کے کافی سارے جو علوم ہیں ان میں امام جعفر صادق کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپ کے جو شاگرد ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک ان جیسے بڑے بڑے فقہا بھی آپ کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق سے زیادہ عالم کسی کو نہیں دیکھا، اور یہاں تک فرماتے تھے کہ میری ساری زندگی بیکار ہو جاتی اگر میں جعفر صادق کی خدمت عالیہ میں وقت نہ گزارتا۔ تو ایسی پرسنالٹی، ایسی بڑی شخصیت تھی حضرت امام جعفر صادق۔ یہ زہد میں، تقوی میں، عبادت میں، حلم میں، صدق میں، خیر اور خواہی میں سمجھو کہ ان کی کوئی مثال نہیں تھی زمانے کے اندر۔ اسی طور پر ان کی زندگی کے جو مقاصد تھے ان میں انہوں نے معاشرتی اصلاح پر بڑی توجہ دی، علم کی اشاعت میں اور دلوں کی تربیت میں آپ کا بہت بڑا کردار اور بہت بڑا رول تھا۔ حضرت امام جعفر صادق بالکل سادہ طبیعت کے تھے، اور اخلاق ان کا بڑا عالی شان اور بڑا خوبصورت تھا۔ اللہ پاک کی ذات نے ایسے ظاہری اور باطنی علوم اور صفات سے ان کو متصف فرمایا تھا، اور امام جعفر صادق ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو کئی سارے تصوف کے سلاسل اپنا روحانی امام تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک بابرکت ذات ہے، آپ کا جو زمانہ ہے یہ اموی اور عباسی جو دونوں خلافتیں ہیں آپ نے اس زمانے کو پایا، اور ان دونوں خلافتوں میں آپ نے وقت گزارا، لیکن آپ نے سیاسی انتشار کی وجہ سے سیاست سے ہمیشہ اپنے آپ کو کنارہ کش رکھا۔ بلکہ یہاں پر اگر اس بات کو ذکر کیا جائے کہ سیاست کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یعنی سیاست میں مائل ہونا، اس طرف جانا تو بڑے دور کی بات ہے، آنکھ اٹھا کر بھی سیاست کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے علم کو اور روحانیت کو سب سے زیادہ ترجیح دی اور اسی پر سب سے زیادہ فوکس کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی جو ذات بابرکت ہے، یہ جس طرح علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، خواب کی اور تعبیر کی فیلڈ میں ان کا نام، اسی طرح امام جعفر صادق کا نام ہے۔ تو یہ دو شخصیات ہیں، امام جعفر صادق اور اسی طور پر حضرت علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی ذات بابرکات، کہ ان کو سٹڈی کرنا چاہیے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آج کے دور میں رہتے ہوئے بھی ان کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو ان دو شخصیات کا علم و تعبیر کے فن میں شاگرد سمجھنا چاہیے اور ان کو استاد سمجھنا چاہیے۔ باقی ان کے ساتھ عقیدتیں، امام، یہ وہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن اتنا گیپ، اتنا زمانہ درمیان میں آ گیا، پھر بھی ہم کہیں کہ ہم محمد بن سیرین کے اور امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں علم و تعبیر کے میدان میں۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے اندر کس طرح سے مختلف اللہ پاک کی ذات صلاحیتیں نمودار فرماتے۔ باقی میں نے آپ احباب کے سامنے دونوں شخصیات کا انتہائی زیادہ اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور فقط آپ کو ایک ہوا لگوانا تھا اور ایک جامع انداز میں مختصر سا ان کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، ورنہ اگر ان کی جو علم التعبیر کی فیلڈ سے متعلقہ ہی شخصیات کو میں آپ کے سامنے بیان کروں تو اس کے اوپر مستقل کلاسز ہو سکتی ہیں، علامہ ابن سیرین کی ذات بابرکت پر بھی اور امام جعفر صادق کی ذات بابرکت پر بھی۔ اللہ پاک کی ذات نے توفیق بخشی اور انشراح صدر ہوا کسی موقع پر، تو ممکن ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم گفتگو سٹارٹ کر دیں،
کہ علم و تعبیر کے حوالے سے امام جعفر صادق، بس انہی کی پھر تحقیقات، ان کے خوابوں کی تعبیرات، ساری چیزیں ہم بیان کریں گے، اور اسی طرح محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی ذات بابرکت۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے ہمیں ان کے علوم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی شاگردی کامل درجے کی نصیب فرمائے، اور ان کے علوم معارف کو اللہ پاک کی ذات ہمارے قلب و باطن میں اتار دے، اور ہمیں علم التعبیر میں مہارت تامہ نصیب فرمائے، آمین۔